ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کے بعد یعنی 10 محرم الحرام کے بعد اس اتوار کی یہ نشست ہے، اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا اس سے متعلق ہے۔ کسی بھی خونی اور ظالمانہ واقعے کے بعد 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظالم کی منافقت ہوتی ہے اور دوسرا اس ظالم کا عبرتناک انجام ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں واقعہ کربلا کے بعد بھی ہوئیں۔ ایک تو ظالم کا منافقانہ انداز کہ جو آج تک ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، خود ظلم کیا اور خود ہی اس ظلم کے خلاف وہ حرکتیں کرنے کی کوشش کی کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ سب ہم نے نہیں کیا بلکہ یہ ہم سے یا ہمارے نام پر ہو گیا۔ یہ حرکتیں یزید نے کی، اور اس کے بعد جو ابن سبا کی اولاد تھی اس نے یہ حرکتیں کیں، اور وہ آج تک یہ حرکتیں کرتے آ رہے ہیں۔ تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اور ان کا جو عبرتناک انجام ہوا وہ بھی واقعی عبرتناک انجام تھا۔ ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے ضمناً وہ مظلوم کی حقانیت۔ مظلوم کی حقانیت اسی درجے پر واضح ہوتی ہے جس درجے کا وہ مظلوم ہوتا ہے یا جس درجے کی وہ شخصیت ہوتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ایک ظالم کی منافقت، پھر اس ظالم کا عبرتناک انجام ان ظالموں کا، اور تیسرا اس مظلوم کی حقانیت کیسے واضح ہوتی ہے۔ تمام تر واقعہ کربلا کا جو باعث یا محرک تھا وہ یزید ہے۔ اس کی حکومت میں یہ سب ہوا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت۔ کس شقی، یہ شقی اور بدبخت کون تھا؟ وہ یزید تھا، اور اسی کے دور حکومت میں یہ سب ہوا، اور اسی کے اشاروں پر جو ہے خاندان نبوت کو تاراج کرنے کی کوشش کی گئی، اور گلشن فاطمہ کو اجاڑنے کی ناپاک سازش جو ہے اسی بدبخت نے رچائی۔ خیر وہ چیزیں تو ہم بیان کر چکے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، ہمارے المشکات انسٹیٹیوٹ کے پیج پر، فیس بک پر اور یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، تو آپ جو ہے وہ تفصیلی گفتگو وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب اختصار کے ساتھ ان 3 چیزوں کو بنیاد بنا کر میں باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ابن سعد نے جب گلشن فاطمہ کو تاراج کر دیا تو وہ مزید 2 دن تک میدان کربلا میں ٹھہرا، اور 12 محرم تک اس نے میدان کربلا میں پڑاؤ کیا، عمر بن سعد نے، کہ جو کوفہ سے جو ہے وہ لشکر لے کر آیا تھا ابن زیاد کی اجازت پر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے جو حرکت کی، اور اس نے 12 محرم تک اپنے جو مقتولین تھے، جو واصل جہنم ہوئے، ان کی اس نے آخری رسومات ادا کیں، اور جو خاندان نبوت کے شہداء اور خاندان نبوت کے جو محبت کرنے والے تھے ان میں سے جو شہید ہوئے ان کے ساتھ اس نے جو دردناک
اور ظالمانہ انداز اختیار کیا کہ ان کے جسموں سے لباس کو اتار لیا اور ان پر گھوڑوں کو دوڑایا. نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لعنت اللہ علیہم، اللہ ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں شہید ہونے والے خاندان نبوت اور آپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ یہ انجام کیا. اپنے لشکر کے افراد کے تو آخری رسومات وہ ادا کر رہا ہے، لیکن جو امام حسین نواسۂ رسول ہیں ان کی آخری رسومات حتیٰ کہ ان کی تدفین کی بھی اس کو توفیق نہیں ہوئی، بلکہ یہ بدبخت 12 محرم کو امام حسین حضرت امام حسن کی جو اولاد اور آخری نشانی تھے حضرت قاسم، حضرت عمر بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عثمان بن علی اور دیگر جو شہداء ہیں ان کے سروں کو نیزوں پر لگا کر ایک جلوس کی صورت میں وہ بدبخت جو ہے نکلتا ہے اور کوفہ کی طرف وہ روانہ ہو جاتا ہے 12 محرم کو. ایک مقام پر وہ پہنچتا ہے، اس کا جو لشکر ہے ظاہر جس کی روایت 20 سے 30 ہزار کے درمیان بیان کی جاتی ہے، وہ ٹھہرتے ہیں اور جو شہدائے کربلا سواری کے لیے جو اونٹ لے کر آئے تھے وہ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ وہ ذبح کرتا ہے یا چند اونٹ ان اونٹوں میں سے ذبح کرتا ہے. جب وہ ان اونٹوں کا گوشت کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو خدا کی شان دیکھیے، اور یہ ہے مظلوم کی حقانیت. جو جملہ میں نے پیش کیا کہ مظلوم جس درجے کا ہوگا اس کی حقانیت بھی اسی درجے پر جا کے واضح ہوگی. جب اس اونٹ کو ذبح کر کر اس کا گوشت بھونا جاتا ہے اور کھانے کے لیے ایک جو ہے پرات میں یا کھانے کے برتن کے اندر جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ خون بن جاتا ہے، جو پورا گوشت ہے وہ پورا خون بن جاتا ہے، اور روایات کے مطابق اس گوشت کے اندر سے انگارے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے خون ابل رہا ہوتا ہے اس طرح وہ پورا گوشت کا لوتھڑا وہ خون بن کر اس میں سے ایسا جو ہے حالت اختیار کر لیتا ہے گویا اس میں سے انگارے نکل رہے ہوں. لہذا وہ نہ اس جانور کا گوشت کھا پاتے ہیں اور نہ ہی جو اپنے جانور انہوں نے ذبح کیے ہوتے ہیں وہ کھا پاتے ہیں. بالآخر یہ نبیذ پی کر جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ جو ہے خمر پی کر، یشربون الخمرہ، خمر پی کر یعنی شراب پی کر جو ہے وہ رات بسر کرتے ہیں. اب یہ اگلی منزل کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں تو ایک گرجے کے پاس، گرجا یہ عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے، گرجے کے پاس پڑاؤ یہ کرتے ہیں. اور بے حرمتی دیکھیے اور شقاوت کا عالم دیکھیے کہ امام حسین سمیت دیگر جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور آخری نشانیاں ہیں ان کے سر جو نیزوں پر انہوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ گرجے کی دیوار کے ساتھ لگا کر جو ہے یہ بدبخت رکھ دیتے ہیں. اب یہ کچھ ہی دیر بیٹھتے ہیں کہ اس گرجے کی دیوار سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے. میں یہاں پر وہی بات دہراؤں گا جو میں اپنے چند بیانات پہلے جو ہے دہرا چکا ہوں کہ یہ تاریخی باتیں ہیں، اس میں سقم بھی ہو سکتا ہے اور یہ مضبوط بھی ہو سکتی ہیں. ہم اس کو ذوف اور صحت کے اعتبار سے بیان نہیں کرتے بلکہ ایک تاریخ میں کی کتابوں کے اندر جو بات موجود ہے اس کے جو ہے پیش نظر ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو دیوار میں سے جو ہے ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اس ہاتھ میں جو ہے ایک لوہے کا قلم ہوتا ہے، اور شہدائے کربلا کے سروں سے جو خون ٹپک رہا ہے وہ قلم ان خون سے رنگین کر کے دیوار پر ایک شعر لکھتا ہے. وہ شعر کیا ہے؟ اترجو امتن یا اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. یہ بڑا دردناک شعر ہے. اس قلم سے یہ شعر لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا وہ امت کہ جس نے اپنے نبی کے نواسے حسین کو قتل کیا وہ اپنے نبی کی جو ہے شفاعت کی اب بھی امید رکھتی ہے؟ کتنا دردناک شعر ہے. کیا اب بھی وہ امت کے جس نے نبی کے نواسے کو قتل کیا وہ اس نواسے کے نانا کی شفاعت کی اب بھی امید رکھتی ہے؟ جس نواسے پر پانی بند کیا، جس نواسے پر کھانا بند کیا، جس نبی کے آل میں جو بچے تھے اور 6 مہینے ان کی عمر تھی ان کو تم نے ذبح کر دیا اور ان کی جو ہے پیاس کے حالت میں جو ہے ان کے ساتھ تم نے مقابلہ کیا. یہ امت اب بھی یہ امید رکھتی ہے کہ قیامت کے دن ان کو حوض کوثر سے وہ نانا بھر بھر کے جام پلائیں گے. یہ شعر جو ہے وہ کنیسہ کی دیوار پر ظاہر ہوتا ہے. تو جو ابن سعد ہے یہ گھبرا جاتا ہے اور فوراً جو ہے جو گرجا ہے ان کا وہاں سے ایک پادری کو بلاتا ہے اور پادری کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ
کس نے لکھا ہے یہ شعر؟ وہ کہتا ہے کہ یہ شعر ہم نے نہیں لکھا، بلکہ یہ ایک واقعہ آپ نے اگر دیکھا ہو، آپ کے لشکریوں نے دیکھا ہو، وہ پیش آیا ہے کہ ایک ہاتھ اس میں سے نمودار ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں جو ہے اس میں جو ہے ایک قلم تھا، اس قلم نے یہ شعر جو ہے وہ لکھا ہے۔ یہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ بات بھی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، حوض کوثر کے جام ہم پینا جو ہے حضرت امام حسین کے نانا جان کے دست اقدس سے وہ جام پینا نصیب ہو کہ وہ پینے کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور ان بدبختوں کے جو قاتلین حسین ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور عبرتناک جو ہے ان کو عذاب دے گا۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ شعر باہر ظاہر ہوتا ہے، پھر یہ سفر کر کے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اگلے گرجا کی طرف جب پہنچتے ہیں، اچھا ان کا جو سفر ہے وہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک کا ہے۔ یہ جو ہے کیونکہ دمشق، کوفہ میں ابن زیاد ہے اور دمشق میں یزید لعین جو ہے وہ تخت نشین ہو بیٹھا ہے۔ تو اب یہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں ایک اور گرجا پڑتا ہے، وہاں پر یہ پڑاؤ کرتے ہیں، تو یہ شعر وہاں پر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، یہ شعر پہلے ہی لکھا ہوتا ہے۔ ابن سعد کہتا ہے کہ یہ شعر یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ دوسرے جو گرجا ہے اس کے پادری کو بلاتا ہے، جو اس کی رکھوالی کرنے والا ہے، پوچھتا ہے یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے الصواعق المحرقہ کے اندر ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ مستند کتاب ہے، تقریباً جو فرقے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں وہ اس کتاب کو معتمد تسلیم کرتے ہیں۔ الصواعق المحرقہ یعنی جلا دینے والے جو انگارے ہیں، واقعات وغیرہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ یہاں پر یہ جو شعر ہے یہ تو 300 سال سے لکھا ہوا ہے، یہ شعر یہاں پر 300 سال سے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات مجھے میرے والد کو یہ بات ان کے دادا نے بتائی ہے کہ یہ ہماری نسل سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ شعر سب دیکھتے ہیں، اور اس کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو مجھ تک اپنی آبا کے ذریعے بات پہنچی ہے کہ آخری جو نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کی امت کے چند بدبخت و لعین لوگ ہوں گے کہ جو ان کے نواسے کو قتل کر دیں گے۔ یہ شعر ان لوگوں کے لیے لکھا ہے۔ پھر وہ پادری کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو سر ہیں یہ کس کے ہیں؟ اب وہ بات گھماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے امیر المومنین کے خلاف چند لوگوں نے بغاوت کی تھی، ان کے یہ سر ہیں۔ بولا ان کا نام کیا ہے؟ بولتا ہے ان کا جو سردار تھا، سربراہ تھا، وہ حسین تھا۔ یہ حسین اور اس کی جو اولاد ہے، اس کے بھائی کے بچے ہیں اور اس کے بھائی وغیرہ، ان کے سر ہیں۔ وہ کہتا ہے حسین علی کا بیٹا؟ سنیے گا یہ بات، حسین علی کا بیٹا؟ بولتا ہاں حسین علی کے ہی بیٹے ہیں۔ بولا علی وہی کہ جس کی شادی جو ہے نبی جو تمہارے آخری نبی ہیں ان کی بیٹی فاطمہ سے ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں وہی فاطمہ سے جن کی شادی ہوئی ہے۔ بولے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں؟ بولتا ہاں یہ فاطمہ کے۔ بولتے ہیں وہ جو پادری ہے وہ کہتا ہے لعنت ہو تجھ پر، تف ہو، بات گھما کر کیوں کرتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ شعر تمہارے لیے لکھا گیا ہے؟ کیوں نہیں کہتا یہ بات؟ وہ جو ہے بڑی جو ہے اس کو باتیں جو ہے بیان کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ 10,000 اشرفیاں لے لو اور ایک رات کے لیے یہ جو سر ہے وہ میرے پاس رکھوا دو، ایک رات کے لیے یہ سر میرے پاس رکھوا دو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں یہ 10,000 اشرفیوں کے عوض جو ہے یہ سر تمہارے پاس رکھوا دیتا ہوں۔ اب جو الصواعق المحرقہ کے اندر عبارات ہیں اس کے مطابق یہ شخص جو ہے سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عطر والے پانی سے، مشک و عنبر والے پانی سے جو ہے غسل دیتا ہے اور کیوڑا جو ہے آپ کے سر انور پر لگاتا ہے، اور جو ہے مخمل یا ریشم کے کپڑے پر جو ہے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ جو ہے یہ سر انور رکھ دیتا ہے، اور ساری رات یہ منظر دیکھتا ہے اور نظارہ کرتا ہے کہ سر انور کے اوپر سے آسمان تک ایک نور کا ستون بلند ہو رہا ہے۔ مظلوم جس درجے کا ہوگا اس کی حقانیت اسی درجے کی ہوگی، جملہ یاد رکھیے گا۔ امام حسین کا درجے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر ایسی شہادت آپ کو نصیب ہونا۔ تو وہ ساری رات یہ نظارے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ چند نورانی پرندے اس ستون کے گرد گھوم رہے ہیں۔ میں تعظیم میں یہ کہوں گا کہ طواف کر رہے ہیں، طواف کا مطلب جو ہے وہ گھومنا ہوتا ہے، خانہ کعبہ والا طواف نہیں، گھوم رہے ہیں۔ تو وہ
کہتا ہے کہ اے مشہد حسین، اس کے الفاظ دوسرے ہیں، میں تعظیماً یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اے مشہد حسین میں تمہیں گواہ بنا کر جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں جو ہے تمہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ کے نانا پر ایمان لایا اور اس دین کو جو ہے قبول کیا کہ جس دین کی سر بلندی کے لیے آپ نے اپنا سر پیش کر دیا۔ وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور صبح جو ہے وہ ٹھیکریاں جو اشرفیاں ہیں وہ حوالے کرتا ہے ابن سعد کے، عمر بن سعد کے، تو یہ روانہ ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں ٹھیکریاں بالکل ٹھیک ہیں، جیسے یہ سمجھیے کہ ایک تھیلا ہے، تھیلے کے اندر سے وہ کھول کے چیک کرتے ہیں بھائی اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے ٹھیکریاں وغیرہ ہیں، وہ چیک کر لی بالکل ٹھیک ہے، سر اپنے حوالے کیا۔ اب یہ روانہ ہوتے ہیں، اب دوسری جگہ جب ٹھہرتے ہیں کوفہ سے پہلے یا جو ہے دمشق سے پہلے، اب یہ تقسیم کرنے کے لیے چلو بھائی ہم جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں رقم، اب اپنے لشکروں میں 10,000 اشرفیاں تقسیم کرنے کے لیے جب وہ کھولتا ہے تو وہ ٹھیکریوں میں سے بعض جو اشرفیاں ہیں وہ ٹھیکری بن جاتی ہیں، یعنی کیا نام ہے پتھر، آپ نے دیکھے ہوں گے پتھر جو ہوتے ہیں وہ پتھر بن جاتے ہیں، اور ان پتھروں پر دونوں طرف ایک آیت لکھی ہوئی ہے، ایک طرف ایک آیت لکھی ہے، دوسری طرف ایک آیت لکھی ہے۔ وہ آیت کیا ہے جو ان ٹھیکریوں پہ لکھی ہوتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اس ٹھیکری پر آیت لکھی ہوئی نظر آئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ جو ہے ظالموں کی حرکتوں سے نا واقف ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ کیسے پلٹنے والا ان کو پلٹتا ہے، کیسے پلٹنے والا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ان کو پلٹتا ہے۔ یہ ٹھیکریاں بہرحال ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سفر کرتے کرتے یزید کے دربار میں دمشق پہنچتے ہیں، اور دمشق میں جو ہے بڑے معاملات پیش آتے ہیں، اور دمشق میں یہ کیا نام ہے یزید جو ہے ایک پادری کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو اس کا معالج ہے، خاص معالج ہے، تو اس کو جو پادری ہے وہ اس سے پوچھتا ہے یزید سے، یزید یہ کس کے سر ہیں؟ بولتے ہیں یہ ہمارے جو ابن زیاد کے خلاف جو دو گورنروں، جو دو علاقوں کا جو ہے گورنر ہے ان کے خلاف جس شخص نے بغاوت کی، حسین بن علی، یہ ان لوگوں کے سر ہیں اور حسین کا سر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسین وہی جو تمہارے نانا کا نواسا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہمارے نانا کا نواسا تھا حسین، لیکن ہمارا باغی تھا۔ تو وہ معالج جو یہودی ہے وہ کہتا ہے کہ یزید تجھ پر تف ہو، میں حضرت داؤد کی اولاد سے ہوں، میں حضرت داؤد کی اولاد سے ہوں، اور حضرت داؤد تک میرا نسب 40 واسطوں کے بعد پہنچتا ہے، اور آج بھی یہودی میری عزت تکریم کرتے ہیں، جس راستے سے میں گزرتا ہوں اس راستے کی خاک اٹھا کر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور 40 واسطوں کے بعد میرا تعلق حضرت داؤد سے بنتا ہے۔ یہ تو یعنی بلا واسطہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، یہ تم نے جو ہے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا کیا؟ پھر وہ جو معالج ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے۔ یزید کہتا ہے اگر مجھے تیرے علاج کی حاجت نہ ہوتی، اگر مجھے تیرے علاج کی حاجت نہ ہوتی تو میں تجھے جو ہے قتل کروا دیتا۔ ظاہر ہے محتاج تھا اس معالج کا، اس درجے کا جو ہے معالج جو ہے اس کو وہ نہیں مل سکتا تھا۔ پھر اتفاق سے اس وقت یزید کے دربار میں روم کا جو قاصد ہے، یا ایک علاقے کا قیصر روم کا جو قاصد تھا، قیصر کا قاصد تھا، وہ آیا ہوا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یزید یہ کس کا سر ہے؟ یزید کہتا ہے کہ یہ حسین بن علی بن ابی طالب کا سر ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یزید تم نے کنیسۃ الحافر کا نام سنا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کنیسۃ الحافر؟ بولتا ہے حافر کہتے ہیں کھر کو۔ ہمارا ایک کنیسہ ہے جو بڑا مشہور ہے، اس کنیسے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس جانور پر سواری کرتے تھے، جس دراز گوشت پر سواری کرتے تھے، اس دراز گوشت کے کھر موجود ہیں، اور انہی کھروں کی نسبت سے اس کنیسے کو کنیسۃ الحافر کہا جاتا ہے۔ اور سارے عیسائی حج کرنے کے لیے اس کنیسے کے پاس جاتے ہیں، حج مطلب زیارت کرنے کے لیے اس کنیسے کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ کے سواری کے جو کھر ہیں ان کے سامنے جو ہے دعا مانگتے ہیں۔
یہ نسبت ہے ان کی ان کھروں کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ بھی واسطے کے ساتھ نسبت ہے، اور یہ تو تمہارے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا حال کیا؟ یقیناً تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور یقیناً جو ہے یہ انجام جو ہے وہ بہت برا ہوا ان کے ساتھ۔ یزید جو ہے 64 ہجری تک حکومت کر سکا، جس کا جو دورانیہ بنتا ہے وہ صرف 3 سال 7 ماہ ہے، اور 39 سال کی عمر میں یہ بدبخت جو ہے، مختلف روایتوں کے مطابق اس نے ایک بندر پالا ہوا تھا، بندر نے اس کی گدی پر حملہ کیا اور اس کا مغز کھا گیا، اور یہ بدبخت اس بندر کے کاٹنے سے مرا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس کی ایک محبوبہ تھی، اس محبوبہ نے جو ہے موقع پا کر اس یزید کو جو ہے نشے کی حالت میں قتل کیا۔ مختلف روایتیں ہیں کتابوں کے اندر، لیکن جتنی بھی روایتیں ہیں ان روایات کے اندر موجود ہے کہ یہ بڑی عبرت ناک موت مرا ہے۔ وہی دوسرا جملہ جو میں نے کہا کہ ظالم کا جو انجام ہوتا ہے وہ بڑا عبرت ناک ہوتا ہے۔ 2 حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، ایک تیسرا رہتا ہے، لیکن دوسرے حصے کا ایک اور جو ہے جملہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مختار ثقفی نے جب یہ حکومت ختم ہو گئی یزید کی، یزید کے بعد یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ بن یزید، وہ بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ بمشکل چند ماہ 3 مہینے سے بھی کم حصہ جو ہے وہ حکومت 24 سال یا 25 سال اس کی عمر تھی معاویہ بن یزید کی، نیک آدمی تھا، مسلمان تھا۔ ظاہر ہے کہ جس نے غلطی کی ہے وہ اس کا باپ ہے، تو باپ کی غلطی کا دوش نہ اس کے باپ کو دیا جائے گا نہ جو ہے اس کی اولاد کو دیا جائے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ جس کی غلطی ہے اس کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، بلکہ وہ مجرم ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ معاویہ کیا نام ہے یزید کی حرکتوں کا دوش حضرت امیر معاویہ کو یا یزید کی اولاد معاویہ بن یزید کو ٹھہرایا جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ جو حرکت یزید نے کی ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ تو معاویہ بن یزید کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو معاویہ بن یزید جو ہے بیمار ہی رہے چند مہینے، ذمہ دار یعنی 61 دن یا پتہ نہیں 90 دن جو ہے وہ حکومت کے تخت پر رہے، اور ایک دن بھی ان کو ایسا نصیب نہیں ہوا کہ وہ تخت پر آ کے بیٹھتے، بیمار ہی رہے وہ۔ اور آخری وقت جب ان کا آیا تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے کیا نام ہے حکومت کے لیے یا اپنے خلیفہ کے لیے نام پیش کر دیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ تو معاویہ بن یزید نے کہا کہ میں نے سلطنت کے تخت پر کوئی لذت نہیں پائی، میں نے سلطنت کے تخت پر کوئی لذت نہیں پائی، تو جس میں میں نے خود لذت محسوس نہیں کی تو دوسرے کو وہ چیز کیوں دوں؟ اور یہ دوستوں حقیقت ہے، کرسی تو بہت کھیلتے ہیں لوگ، وقت نہیں ہے ورنہ میں کھل پر اس پر بات کروں۔ کرسی کھیلا جاتا ہے، لیکن اس کرسی میں لذت جو دل رکھنے والا آدمی ہے نا اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ واقعی لذت صرف جنت کی طلب میں ہے، اور لذت صرف دین کی سر بلندی کے لیے کوشش کرنے میں ہے، اور لذت صرف اور صرف جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہے، اور کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ دین میں جو لذت ہے وہ نہ کسی عہدے کے اندر ہے، نہ جو ہے کسی آسائش کے اندر رہنے میں ہے، محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لذت اس کے اندر جو ملتی ہے اس لذت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے کہ جس نے اس لذت کو محسوس کیا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ شخص کے جس نے کبھی آم نہ کھایا ہو، وہ شخص کے جس نے کبھی آم نہ کھایا ہو یا کوئی ایسا پھل نہ کھایا ہو، آپ اس کو بتائیں کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، یقیناً نہیں بتا سکتے۔ آپ لاکھ بتائیں، 4 ذائقے بیان کر سکتے ہیں آپ، یہ میٹھا ہوگا، یہ کڑوا ہوگا، یہ پھیکا ہوگا، یہ ترش ہوگا، 5واں ذائقہ لے کے تو آئیں آپ۔ لیکن ہر میٹھا الگ الگ ہوتا ہے، مٹھائی کا میٹھا الگ ہے، آم کا میٹھا الگ ہے، اسٹرابری کا میٹھا الگ ہے، دیگر چیزوں کا میٹھا الگ ہے، ہر میٹھے کا ذائقہ سب میٹھا ہے۔ اب آپ بولیں بھائی یہ کس طرح کا میٹھا ہے، آپ اس کو بتائیں بھائی آپ نے جو ہے گنا کھایا ہے، بولیں گے ہاں گنا کھایا ہے، بولے گنے میں مٹھاس ہوتی ہے نا، بولتا ہاں مٹھاس ہوتی ہے، کیا وہی گنے والا ذائقہ آم کا ہوتا ہے؟ بولے گا نہیں جناب، آم میں جو ذائقہ ہے وہ گنے میں نہیں ہے، جو گنے میں ذائقہ ہے وہ آم میں نہیں ہے، جو آم میں ذائقہ ہے وہ اسٹرابری کے اندر نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ تو بلا تمثیل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، محسوس کرنے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے۔ جب تک آپ چیز کو محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو بات جو ہے پتہ نہیں چل سکتی۔ یہی معاملہ اس لذت کے اندر بھی ہے، جب تک حب الہی کی لذت آپ محسوس نہیں کریں گے سامنے والا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس میں لذت کتنی ہے۔ لاکھ اس کے اوپر تقریر کر دوں، میرا بیان بھی ہے تعارف الہ کے اوپر، اس میں ہم نے کافی جو ہے چیزیں بیان کی تھی، لیکن جو ہے
جو کما حقہ قرب الہی کی لذت ہے اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. خیر جو معاویہ بن یزید ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میں نے لذت نہیں پائی تو میں کسی اور کو جو ہے کیا نام ہے اس کے لیے نامزد نہیں کر رہا. پھر بعد میں جو ہے مروان نے ٹیک آف کیا اور پورا جو ہے نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا. وہ ایک پوری ایک الگ ہسٹری، ہم کہیں اور نکل جائیں گے. تو یہ جو سر انور یزید کے دربار میں لایا گیا اور یزید کا صرف 3 سال 7 ماہ کے اندر جو ہے معاملہ ختم ہو گیا اور جو ہے اس کی حکومت ختم ہو گئی. اور امام حسین کا سر انور جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی حکومت کرتا رہا. اس کے اوپر بھی پورا ایک واقعہ ہے. سر انور جو ہے نیزے پر تھا اور ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا کہ سورہ کہف کی ایک آیت ہے، کیا جو اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف کا کلام کرنا، اصحاب کہف کا اتنے 390 سال کے بعد اٹھ جانا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے. تو امام حسین کے سر انور کے جو لب ہیں ان کو جنبش ہوئی اور ایک جملہ فرمایا کہ امام حسین یعنی میرا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہے، میرا سر انور کو، میرے سر کو نیزوں پر بلند کرنا اور میرا بے دردی سے شہید کر دینا اصحاب کہف کی نشانی سے بڑی نشانی ہے، اور میرا اس حالت میں کلام کرنا یہ اس سے بڑی نشانی ہے. وہ تو 390 سال کے بعد زندہ اٹھے، میرا تو سر جدا کر دیا گیا پھر بھی میں کلام کر رہا ہوں. خیر یہ ایک الگ واقعہ ہے. یزید کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. مختار ثقفی جو ہے وہ جتنے بھی قاتلین حسین ہیں اور قاتلین شہدائے کربلا ہیں ان لوگوں کا جو حال وہ کرتا ہے وہ یقیناً جو ہے اسی لائق تھے خولی کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جسم سے جدا کیا تھا، کاٹ کر الگ کر دیا تھا. یہ مختار نے اس کو بڑی دردناک سزا دی اور وہ اسی سزا کا مستحق تھا. اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے اور گردن میں رسی باندھ کر جو ہے وہ لٹکا دیا. جب وہ مر گیا تو اس کے جسم کو آگ میں جلوایا. اگر اس سے دردناک سزا ہوتی تو وہ بھی دینی چاہیے تھی. یقیناً یہ اسی چیز کا جو ہے وہ مستحق تھا. خیر ان لوگوں کے جو انجام ہوئے وہ بڑے جو ہے عبرتناک تھے، عبرت آموز تھے اور ایسے تھے کہ دل جو ہے کانپ اٹھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واصل جہنم کرے. تو 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک ہے مظلوم کی حقانیت اور ایک ہے ظالم کا عبرتناک انجام، اور تیسرا ہے ظالم کی منافقت. وہ اب تک چل رہی ہے. وہ ظالم کی منافقت کیا ہے؟ جب سر انور یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو یزید نے رونا دھونا شروع کر دیا. یزید نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اس کی جو گھر کی عورتیں تھیں، بعض عورتیں جو تھیں اس کے گھر کی، انہوں نے جو ہے سینہ کو بھی شروع کر دی، ہاتھ مارنا شروع کیے، اپنی رانوں پر جو ہے ہاتھ مارنا شروع کیا عورتوں نے، اور جو ہے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا ہمارے حسین کو، جو ہے وہی ڈرامے بازی جو مطلب یہ آج تک کرتے ہوئے آ رہے ہیں. خود قتل کیا اور خود آج تک منافقت جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی اور آج جو یہ ذاکرین ہیں جو بندر کی طرح جو ہے ناچ رہے ہوتے ہیں ممبروں کے اوپر اور گریبان ان کے کھلے ہوتے ہیں اور بال ان کے جو ہے عجیب چمار قسم کے ہوتے ہیں اور امام حسین کا نام لے رہے ہوتے ہیں، بی بی زہرا کا نام لے رہے ہوتے ہیں سلام اللہ علیہما، اور جو ہے مولا علی کا نام لے رہے ہوتے ہیں، مولا عباس کا نام لے رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی زبانیں کھینچ کر ان کی گردن میں گھما دینی چاہیے کہ اپنا حلیہ دیکھو اور حرکت دیکھو کیا کر رہے ہو. اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے تہمتیں بی بی زہرا کی شہزادی، امام حسین کی بہن اور مولا علی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ، میرا زبان ساتھ نہیں دے رہی، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، لعنت ہو تمہارے منہ پر جو اس طرح کے جملے کہتے ہو. ممبروں پہ بیٹھ کے یہ جملے کہتے ہیں. امام حسین کی بہن جو ہے زینب کو جب یزید نے نوحہ کرنے کی اجازت دی تو انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے. کیسا جملہ ہے یہ؟ کیسا جملہ ہے؟ وہ بیویاں جو میدان کربلا میں اس وجہ سے جو ہے کیا نام ہے ان کو ٹوک رہی تھی کہ ہماری چادر نہ کھینچو. میدان کربلا میں حسین شہید ہو گئے ہیں، قاسم کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، امام زین العابدین کو جو ہے کیا نام ہے گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے وہاں نوحہ نہ کیا. وہ تیرے دربار میں آ کے کپڑے پھاڑنے کی بات کرتے جو ہے یہ باتیں کرتے ہو. یہ تم اپنی بہنوں کی، ہماری میری بہنیں بیٹی ہیں برا نہ مانے، لیکن ظاہر ہے کہ جب بات بری ہوتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا.
جب آپ حسین کی بہن کے بارے میں یہ بات کرو گے تو ہم بتائیں گے کہ تمہاری بہنیں کیسی ہیں. تمہاری بہنوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا جائے تو وہ کپڑے. امام حسین کی بہن ایسی نہیں ہے, امام حسین کی تربیت ایسی نہیں تھی, مولا علی کی تربیت ایسی نہیں تھی, بی بی زہرا کی تربیت ایسی نہیں تھی, میرے نبی کی تربیت ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ حرکت کریں. کسی نے بھی جو ہے نوحہ خانی نہیں کی. یہ نوحہ خانی یہ قاتلین جو تھے ان کی منافقت تھی کہ دیکھو ہم جو ہے اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں. یہ ایک انداز تھا دور جاہلیت کا کہ جو یزید نے جو ہے دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کوئی مر جائے تو نوحہ خانی شروع کر دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے. کیا بی بی زینب اور بی بی سکینہ کو پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے نانا جان جو ہیں وہ لعنت فرماتے ہیں اس طرح کے معاملات کرنے پر, اور وہ یہ جو ہے حرکت کریں گی. مطلب تم جو ہے جھوٹ منسوب کرتے ہو کس اعتبار سے؟ بس قوم کو رلایا جائے, اس کے لیے جو بھی تم نے کرنا, جو بھی جو ہے تمہیں کرنا پڑے وہ تم کرو گے. ہم ایسے ذاکرین پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف جو ہے ایسی گستاخانہ باتیں جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کیا, ہم نے یہ سب کیا. تو خیر اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہے مغفرت فرمائے اور ہماری مدد فرمائے ان لوگوں کے مقابلے میں. ہماری زمانے بھی ہمارا ساتھ دے, ہمارا دل بھی جو ہے ہمارا ساتھ دے, اور جو ہے ہمارے حوصلے, ہماری شجاعت بھی جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے. ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, موقع آیا ان کو اپنے دانتوں سے چیر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. خیر, جو اس پوری گفتگو سے میں نے درس بیان کرنا ہے اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی وہ میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا. قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب فرماؤ یہ جو میں نے تبلیغ کی ہے اس کے اوپر میں کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم جو ہے میری جو قرابت والے لوگ ہیں ان سے محبت کرو, ٹوٹ کر محبت کرو. واقعہ کربلا کا ایک درس یہ بھی ہے, امام حسین اور ان کی آل سے محبت کی جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور بی بی فاطمہ کی آل اور حضرت علی کے شہزادوں سے محبت کی جائے. یہ جو ہے درس کربلا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی سید زادے کو ہم دیکھتے ہیں وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے, وہ اچھی رہائش میں نہیں رہ رہا, اس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے, وہ اچھا کھانا نہیں کھا پا رہا, وہ اچھا لباس نہیں پہن رہا. دوستوں 2.25 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, نبی کی آل قسم پرسی میں کیوں ہے؟ ایک شہزادہ بھی قسم پرسی میں کیوں ہے؟ یہ اس سال کے کربلا کا جو ہم نے بیان کیا اور اس سال جو ہم نے درس لینا ہے اور اس کو جو عملی جامہ پہنانا ہے وہ یہ ہے کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہمارے رابطے میں جتنے سادات ہیں وہ ہمارے جیب سے اتنا خرچہ ان کے لیے جانا چاہیے, کیونکہ یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے تو ان کو کچھ بھی نہیں دینا. بھائی آپ ان پر وہ مال خرچ کیجئے کہ جو آپ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں, جو آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ مال جو ہے آل رسول پر خرچ کریں. تو آپ یہ تہیہ کریں کہ جو مال میں اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہوں, اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوں, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آل رسول کے لیے بھی وقف کروں گا انشاءاللہ. اور وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے 10,000 روپے مخصوص کیے اور 10,000 میں سے جو ہے کیا نام ہے 20 سادات کرام کو مخصوص کر لیا اور ہر بندے کو 500 روپے دے رہے ہیں. اس سے کہ اس کی کیا ہوگا؟ آپ یا تو اس کی ایک کمیٹی بنائیں اور جتنے آپ کے اہل ثروت افراد ہیں علاقے کے اندر سادات رہتے ہیں, وہ سادات آپ کے جو کیا نام ہے مال ہے اس سے حصہ ان کو ملنا چاہیے. اسلامی حکومت تھی تو اس میں بیت المال سے باقاعدہ سادات کا حصہ مخصوص ہوتا تھا خمس کے نام پر اور دیگر اس کے احکامات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بیت المال کا معاملہ نہیں ہے, تو اب یہ ذمہ داری جو اخلاقی طور پر بنتی ہے اور عقیدت کے طور پر بنتی ہے, یہ 50-50 دیگے بنا لینا, حلیم کی, کھچڑے کی یا دلیم کی یا جو بھی آپ کہہ لیں لفظ اس کی, یا بریانی کی دیگے پکا لینا, بہت اچھی بات ہے, ثواب ملے گا. لیکن جو اسٹرانگ کام ہوتا ہے وہ آپ کیجئے نا, کسی غریب سید زادے کی مدد کریں, اس سے زیادہ امام حسین خوش ہوں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ خوش ہوں گے. یا رات کو ساری رات جاگ کر محلے والوں کو نوحے جو ہے سنا کر فجر کی نماز قضا کر کر اور جو ہے کیا نام ہے کسی بھی مولوی صاحب سے جو ہے نیاز دلوا کر جو ہے اور پورا روڈ خراب کر کے, جو ہمارا بیچارے کراچی کے اندر بنتا بھی بڑی مشکل سے ہے. میں اب حکومت پہ بات کروں گا, ہمیں پھر وارن کیا جاتا ہے کہ آپ یہ مت بولیں. تو یہ حرکتیں کرنے کے بعد, فجر قضا کرنے کے بعد اب کیا ہو رہا ہے جی, امام حسین کی نیاز ہو رہی ہے. بھائی ایسی نیاز سے بہتر ہے کہ آپ یہ نیاز نہ کریں کہ جس میں آپ نے نماز چھوڑ دی. دیکھیں نیاز کرنا جائز ہے, میں اس پر بات نہیں کر رہا, لیکن یہ جو طرز عمل ہے, یہ جو طرز عمل ہے, کیا یہ اسلامی طرز عمل ہے؟
کیا یہ حقوق العباد میں آتا ہے؟ کیا اس طرز عمل کی اجازت دلوانے کے لیے امام حسین نے جو ہے اپنا سر کٹوایا تھا؟ چلو بھائی میں سر کٹوا رہا ہوں، تم راتوں کو جو ہے نا میری نیاز کرنا اور صبح فجر بھی چھوڑ دینا، اس لیے ہوا تھا؟ اس حسین نے تو سجدہ کیا تھا سر کٹتے وقت، اس حسین نے تو نماز نہیں چھوڑی، اس حسین نے تو جمعہ ادا کر کر جو ہے جنگ کی ہے۔ اب یہ ہے درس کربلا، یہ تھوڑی مطلب ہزاروں لاکھوں روپے کی جو ہے وہ دیگیں بنا لی، ماشاءاللہ 4 جانور بھی آئے، ان کا گوشت جو ہے وہ شامل کریں گے دیگوں کے اندر، وہ چندے کے نام پہ جانور۔ وہ بھائی آپ جو ہے سادات کی مدد کیجئے، غریب سادات جو ہیں ان کی طرف آپ توجہ کریں، وہ جو ہے پورے ہو گئے آپ کے علاقے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے متعلقین میں، اب جو بچتا ہے آپ اس کی بریانی بنائیں، بہترین بریانی بنائیں، بہترین کھچڑا پکائیں، اور جو آپ کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ جو ہے وہ کھانا بنائیں۔ لیکن جو مین چیزیں ہیں الاہم فالاہم کو فوقیت دیجئے نا، اس کی طرف جائیں۔ اب اینڈ کے اندر میں ایک جملہ کہوں گا کہ سید جو میں کہہ رہا ہوں، اس سید سے کون مراد ہے؟ یہ وہ سید نہیں جو آپ کی اس پٹی میں رہتے ہیں، سید وہ مراد ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ، سنی مطلب مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، ٹھیک ہے، آل رسول کا گستاخ نہ ہو، اپنے نام کے ساتھ مختلف فرقوں کے نام نہ جوڑتا ہو، صحیح العقیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حال میں آتا ہو۔ یہ کالے کپڑے پہن کر بندر ناچنے والوں کے ساتھ جو سید لگا ہوتا ہے، یہ سیدوں کے لیے کالا ٹیکا کا درجہ رکھتے ہیں، جناب نظر نہیں لگے گی سادات کو، یہ کالا ٹیکا کا درجہ رکھتے ہیں، یہ سید نہیں ہیں، یہ سید مراد نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عقیدت سے جو ہے عقیدہ نہیں بنا کرتا۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہو اور وہ پھر کوئی بھی بات کر دے آپ اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ جائے، نہ، عقیدت سے عقیدہ نہیں بنتا، بلکہ عقیدہ درست ہوگا تو عقیدت ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جملہ جو ہے یاد رکھیں، زندگی بھر کام آئے گا۔ عقیدت سے عقیدہ، محبت ہے کسی چیز سے تو عقیدہ بنا لیا، یہ نہیں، بلکہ عقیدہ ہوگا تو درست محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، تو عقیدت سے عقیدہ نہیں، عقیدے سے عقیدت ہونی چاہیے۔ یہی جملہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ عقیدت سے عقیدے بناتی ہے۔ آپ، میں فرقوں کے نام نہیں لے رہا، کئی فرقے جو بنے ہوئے ہیں وہ عقیدت کی وجہ سے عقیدے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب فلانے مولوی سے محبت ہے تو اس کی طرف جو فرقہ منسوب ہو رہا ہے، جناب ہم اس فرقے والے ہیں۔ بھائی یہ عقیدت سے عقیدے بننا شروع ہوئے ہیں، جبھی تو امت میں یہ فرقے بازی شروع ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سبا نے کیا حرکت کی تھی؟ عقیدت، غلط عقیدت کروانے کی کوشش کی تھی نا، کہ حقدار کون ہے؟ مولا علی ہیں، غلط عقیدت، غلط درجے پہ جا کے، تو کیا ہوا؟ عقیدہ غلط بنا۔ تو عقیدت سے عقیدہ نہیں بن سکتا، یہ عقیدت سے ہماری قوم محبت کی وجہ سے عقیدے بنا رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ فرقہ واریت پھیل رہی ہے، عجیب و غریب قسم کے فرقے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے عجیب و غریب جو ہے باتیں سامنے آتی ہیں، کوئی کسی کے گریبان کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ کیا نام ہے کیکڑا بنا ہوا ہے۔ آپ اگر فشری گئے ہو تو فشری میں یہی ہوتا ہے، میں جب گیا تھا تو میں نے دیکھا جس باکس کے اندر اس مچھیرے نے کیکڑے رکھے ہوئے ہیں اس کا ڈبہ جو ہے ڈھکن نہیں لگایا ہوا۔ میں نے پوچھا ہے کیکڑے بھاگ نہیں جائیں گے؟ بولتا ہے کیسے بھاگ جائیں گے، جب ایک اوپر چڑھنا شروع ہوگا دوسرا اٹھ کے ٹانگ کھینچ لیتا ہے۔ یہی حالت تو ہماری قوم نے جو ہے اسلام اور مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ اسلام کے نام پر کچھ ہونا شروع ہوگا، جناب فرقہ واریت شروع، یہ تو اس فرقے کا ہے، یہ تو اس فرقے کا ہے۔ جناب عقیدتوں سے عقیدے نہیں بنا کرتے، عقیدہ درست کیجئے اور پھر دیکھیے کہ عقیدت کس سے رکھنی ہے۔ عقیدہ درست ہے تو عقیدت ہوگی، چاہے وہ کسی درجے کا بھی بندہ ہو۔ عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی عقیدت نہیں ہوگی جناب۔ اگر یہ الٹ کریں گے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ فرقوں کی پہچان ایک بہت زبردست چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرقہ جو ہوگا نا، باطل فرقہ، اس کی جو موٹی سی پہچان ہے، ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، یہ پورا ایک کیا نام ہے تفصیلی گفتگو ہے، کبھی موقع ملا تو بات کریں گے فرقوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ کوئی بھی باطل فرقہ ہوگا وہ آپ کو آفاقی نہیں ملے گا، آفاقی نہیں ہوتا باطل فرقہ، وہ ایک علاقائی خطے تک محدود ہوتا ہے، علاقے تک محدود ہوگا۔ اس کے نظریات جیسے بر صغیر کا ایک فرقہ ہے، اس کے عقائد و نظریات یہیں تک محدود ہوں گے، باہر آپ کو نہیں ملیں گے ایسے لوگ، ان کو باہر جانے میں ٹائم لگے گا، وہ چلوں کے نام پر اور مختلف چیزوں کے نام پر باہر جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو جناب جب کسی فرقے کی شہرت ہونا شروع ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ باطل فرقہ ہے، کیونکہ شہرت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے نہیں تھا نا، اب وجود میں آ رہا ہے۔ تو کوئی بھی فرقہ آفاقی نہیں ہوتا، باطل فرقہ کبھی بھی آفاقی نہیں ہوگا۔ اس کے آفاقی ہونے میں اگر وقت لگ رہا ہو تو سمجھ لو یہ اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کا۔ خیر یہ جو ہے
غیر متعلقہ بات تھی جو یہاں پہ شامل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.